اس وقت پورے ملک کے اندر افغانیوں کے خلاف شاندار آپریشنز کی حسرت میں پچھلے 10 سال سے کر رہا تھا، مگر اب وہ کام باقاعدہ طور پہ شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے جو جوان شہید ہوتے تھے اس کے اندر ایک بڑی کمی آئی ہے۔ جو منشیات کی فراہمی تھی، جرائم کی بڑھتی ہوئی تعداد تھی، وہ بڑی کم ہوئی ہے۔ پاکستان کے اندر جرائم کی شرح میں 70% کمی آ چکی ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا اس میں سب سے پہلے افغانی کا نام آتا تھا۔ اسلام آباد کی بات کرتے ہیں تو محفوظ سٹی ہو چکا ہے۔ اکا دکا سنیچنگ کی یا کوئی دوسری واردات تو یہاں پر ہو رہی ہے۔ 12 میں ایک بہت بڑی افغان بستی تھی یہاں پر۔ افغانیوں عزت سے جانا چاہتے ہو تو 5 دن ہے آپ کے پاس۔ السلام علیکم، میں ہوں طیب سیف۔ پاکستان اور افغانستان کے جتنے بھی معاملات ہیں ہم نے ان کے اوپر بڑی گہری نگاہ رکھی ہوئی ہے۔ وقتاً فوقتاً آپ کو اس حوالے سے آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ سچویشن کیسے بدل رہی ہے، پاکستان کا اس میں سٹینس کیا ہے اور افغانستان کس طریقے سے شکست کھا رہا ہے اور پیچھے جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان نے افغانیوں کو پاکستان سے نکالنے کے لیے کیا کیا اسٹریٹجیز بنائی ہیں۔ اس کا جو کاؤنٹ ڈاؤن ہے وہ بھی سٹارٹ ہے، اور اس وقت پورے ملک کے اندر افغانیوں کے خلاف ایک ایسا شاندار آپریشن سٹارٹ ہے کہ جس کی حسرت کم از کم میں پچھلے 10 سال سے کر رہا تھا، لیکن چلے 10 سال تاخیر کے ساتھ ہی صحیح، مگر اب وہ کام باقاعدہ طور پہ شروع ہو چکا ہے۔ لیکن اس کا ایک جو سب سے بڑا ایفیکٹ آیا ہے پاکستان کے اوپر وہ یہی آیا ہے کہ پاکستان کی بارڈر کے اوپر جو دراندازی ہوتی تھی افغانستان کی جانب سے، اس کے اندر ایک بڑی کمی آئی ہے۔ ہمارے جو جوان شہید ہوتے تھے یا پولیس کیمپس کے اوپر، سیکورٹی فورسز کے اوپر جو حملے ہوتے تھے، اس کے اندر ایک بڑی کمی آئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو سیٹلڈ ایریاز ہیں وہاں پر جو منشیات کی فراہمی تھی اور جو جرائم کی بڑھتی ہوئی تعداد تھی وہ بڑی کم ہوئی ہے۔ اور اس وقت جو پولیس کی طرف سے ریکارڈ ملا ہے اس کے مطابق پاکستان کے اندر جرائم کی شرح میں 70% کمی آ چکی ہے، یعنی کہ ہر جرم کے پیچھے یا تو افغانی خود ہوتے تھے یا پشت پناہی کرتے تھے۔ پاکستان میں جتنے بھی بم دھماکے ہوتے تھے، جتنی بھی امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی تھی، کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا اس میں سب سے پہلے افغانی کا نام آتا تھا۔ تو جیسے جیسے ہم نے ان کے خلاف آپریشن کیا ہے، ان کو پاکستان سے نکالا ہے، تو پاکستان کے اندر امن آنا شروع ہو چکا ہے۔ اگر ہم صرف اسلام آباد کی بات کرتے ہیں تو اسلام آباد اس وقت بڑا ہی محفوظ سٹی ہو چکا ہے۔ اکا دکا سنیچنگ کی یا کوئی دوسری واردات تو یہاں پر ہو رہی ہے، لیکن اوورآل یہاں پر سچویشن بڑی اچھی اور آئیڈیل ہے۔ حالانکہ افغانستان کے اندر I-12 میں ایک بہت بڑی افغان بستی تھی یہاں پر، اور وہاں پر جب گرینڈ آپریشن کیا گیا تھا تو وہاں پر کلیشنکوف نکلنا، ہیروئن نکلنا، چھوٹے موٹے اسلحہ نکلنا یہ بڑی معمول کی بات تھی، لیکن جب سیکورٹی فورسز نے ان کے خلاف آپریشن کیا، ان تمام لوگوں کو وہاں سے ہٹایا، تو اسلام آباد کے اندر بڑی پرامن صورتحال ہوگی، اور سیم صورتحال اب کراچی کے اندر بھی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ کراچی کی جو سب سے بڑی افغان بستی ہے اس کو وہاں سے جس طریقے سے صفایا کیا گیا ہے، اور ایک بھی افغانی کو وہاں پر رہنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، ان تمام لوگوں کو ریفیوجی کیمپ کے اندر منتقل کیا گیا اور فوری طور پہ کہا گیا ہے کہ آپ کو ڈیپورٹ کریں گے۔ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کراچی کے اوپر بڑی جلدی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس کی سب سے پہلے انفارمیشن میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ پورے ملک میں اس وقت جو 59 افغان مہاجرین کیمپ ہیں وہ باقاعدہ طور پہ ختم کر دیے گئے ہیں۔ جو ضلع انتظامیہ تھی متعلقہ ڈسٹرکٹس کی، ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اب کوئی بھی یہاں پر فیسیلیٹیشن نہیں کریں گے۔ جتنے بھی یہاں پر افغان سیٹلرز آئے ہوئے تھے، ان کو مینجمنٹ کے لیے گاڑیاں دی ہوئی تھی، جو سہولیت فراہم کی جا رہی تھی، وہ تمام تر واپس لے لی جائیں، اور ان افغان کیمپس کا جو سٹیٹس ہے آج کے بعد لیگل ختم ہو گیا، اور ان تمام لوگوں کو آپ بارڈر کی طرف موو کر دیں۔ تو 59 جو افغان مہاجرین کیمپ ہیں وہ ختم کیے گئے ہیں، ان کی بستیاں جو ہیں وہ ملیہ میٹ کر دی گئی ہیں، صفحہ ہستی سے ان کو ختم کر دیا گیا ہے، جس میں صرف 43 یعنی کہ 43 جو افغان مہاجر کیمپ ہیں وہ صرف KPK میں تھے۔ KPK میں اگر ہم بات کرتے ہیں DI خان، ٹانک، لکی مروت، بنو، مانسہرہ، چارسدہ، مالاکنڈ ڈویژن، تو یہ تمام تر ایریاز تھے۔ یہاں پر افغانی بھرپور طریقے سے پھیلے ہوئے تھے، اور انہوں نے یہاں پر شادیاں کر لی تھی، اور شادیاں کرنے کے بعد اپنے آپ کو پاکستان کا جو نادرا کا سسٹم ہے اس کے اندر وہ انہوں نے انوالو کرنا سٹارٹ کر دیا تھا، اور اپنے آپ کو پاکستانی کہلوانا سٹارٹ ہو گئے تھے۔ لیکن جیسے جیسے تحقیقات ہوئی ہیں اور تحقیقات میں چیزیں واضح ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں کہ وہ افغانی ہی ہیں، ان کے پاس 1970 سے پہلے کا کوئی ریکارڈ جو ہے یہاں پر موجود نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو پاکستان کے سسٹم میں انلیگل مینز کے ساتھ ایڈ کروانا سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں ان کو باہر نکالنے کے حوالے سے، تو خاص طور پہ جو 59 جو کیمپ ختم کیے گئے ہیں اس میں جو 28 ہیں وہ سارے کے سارے افغان کیمپس جو ہیں اس میں KPK کے اندر تھے، 8 جو ہے وہ نوشہرہ کے اندر تھے، 3 ہنگو کے اندر، 5 کوہاٹ کے اندر،
4 مردان کے اندر، 2 سوابی کے اندر، 2 بونیر کے اندر اور 3 اپر اور لوئر دیر کے اندر تھے، اور ان تمام کیمپس کو باقاعدہ طور پہ ختم کر دیا گیا ہے، اور ان تمام لوگوں کو فوری طور پر کہا گیا ہے کہ آپ یہاں سے بارڈر کی طرف جائیں گے، اور آپ بارڈر کے اوپر دیکھیں گے اس وقت صرف ایک ہی سائیڈ کھلی ہے، اور وہ پاکستان کی سائیڈ کھلی ہے، اور پاکستان کی طرف سے ان افغانیوں کو فوری طور پر ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، اور ان کے جو فنگر پرنٹس ہیں وہ لیے جا رہے ہیں، وہاں پر جتنے بھی سیٹ اپ بنائے گئے ہیں امیگریشن کے ان کو بڑھا دیا گیا ہے تاکہ یہ لوگ جلد سے جلد پاکستان سے نکلیں، اور ان کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ دوبارہ پاکستان آنا چاہتے ہیں، آپ کی کوئی جائیداد ہے یہاں پر یا کوئی پیچھے پراپرٹی ہے، کوئی معاملات ہیں، اگر آپ اس کے لیے واپس آنا چاہتے ہیں تو آپ ویزا لے کے واپس آئیں گے، اس کے علاوہ ہم آپ کو پاکستان میں واپس نہیں آنے دیں گے۔ جبکہ کل 59 کیمپس تھے، 59 میں سے 43 جو ہیں وہ صرف اور صرف KPK کے اندر تھے، لیکن 16 جو ہیں وہ پورے پاکستان کے اندر تھے، جس میں کراچی کی ہم پہلے بات کر چکے ہیں، اسلام آباد کی بات کر چکے ہیں، راولپنڈی کے اندر کیمپ تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے، ملتان میں کیمپ تھا، لاہور، ڈیرہ غازی خان اور کوئٹہ میں جہاں جہاں افغان بستیاں انلیگل طریقے سے رہ رہی تھیں ان تمام کو نوٹس جاری کیے گئے تھے، اور فوری طور پر ان کو وہاں سے انخلاء کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اور لیکن جہاں پر اب ہم ان کی تمام تر جو میپنگ کرتے ہیں، ان لوگوں کو ہم بھرپور طریقے سے دیکھتے ہیں، تو اس کے اندر ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہ تمام لوگ خوشحال ہو چکے تھے یہاں پر رہ کے، کیونکہ اگر آپ 40 سال 44 سال پہلے کی آپ فوٹیجز دیکھیں، جب یہ افغانی جن کے ان کے پاؤں میں چپل نہیں تھی، سر کے اوپر ان کے پگڑی نہیں تھی، کپڑے ان کے پھٹے ہوئے تھے، پینے کو ان کے پاس پانی نہیں تھا، کھانے کو ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، یہ لوگ لٹے پھٹے جو ہے وہ پاکستان کے اندر آئے تھے، اور پاکستان ان کے لیے اپنا بارڈر جو ہے وہ کھولا تھا، تو یہ تمام لوگ گدھوں کے اوپر بیٹھ کے یا گدھوں کے اوپر اپنا سامان رکھ کے یہاں پر آئے تھے، اور آج جب یہ واپس جا رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس اپنے ڈالے ہیں، ان کے پاس اپنی ٹریکٹر ٹرالیاں ہیں، ان کے پاس اپنے جدید جو موٹر وہیکلز ہیں وہ موجود ہیں، اور ان کو یہ ساتھ لے کے جانا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ گدھوں کے اوپر آئی ہوئی قوم واپس جو ہے اپنی گاڑیوں پہ جا رہی ہے۔ 44 سال پاکستان کے اندر رہ کے، عزت سے رہ کے، انہوں نے اپنے بچے یہاں پر پڑھائے ہیں، انہوں نے یہاں پر اپنی شادیاں کی ہیں، اپنے بچوں کو اچھا روزگار یہاں پر دلوایا ہے، کمایا ہے، اور اب کمانے کے بعد یہ واپس جا رہے ہیں، لیکن پاکستان کو رزلٹ کے اندر بہت گندہ کر کے چلے جا رہے ہیں۔ کلیشنکوف یہ لوگ لے کے آئے، ہیروین یہ لوگ لے کے آئے، منشیات کا جتنا بھی کاروبار تھا ان لوگوں نے یہاں پر آ کے سٹارٹ کیا، جس کی وجہ سے پاکستان میں جو منشیات کی جو فروخت ہے اس میں اضافہ ہوا، اور اس کا استعمال جو بڑھ گیا، ہماری ایک پوری نسل کو ان لوگوں نے خراب کیا ہے منشیات کی لت لگا کر، اور اب جو ہے خواتین بھی منشیات کی جانب راغب ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور اس کے پیچھے جو مین سپلائرز تھے وہ افغانی تھے۔ تو 44 سال یہ لوگ یہاں پر رہے، خوشحال ہو کر واپس جا رہے ہیں، مگر پاکستان کو دہشت گردی، جرائم اور جو شدت پسندی کا گڑھ جو ہے بنا کے جا رہے ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان یہاں سے ان کے جانے کے بعد بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کا جو ٹائم فریم ہے اس کا اندازہ لگانا کافی مشکل ہے، کیونکہ یہ 40 سال سے زائد یہاں پر رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان لوگوں نے اپنی سوچ، اپنی جڑیں، اپنی جو روایات ہیں، اپنا جو کلچر ہے پاکستان کے اندر انہوں نے ڈیلیوٹ کر دیا تھا۔ اب اس کلچر کو، ان چیزوں کو پاکستان کے کلچر سے نکالنے میں بڑا ایک وقت لگے گا۔ پاکستان ایک بڑا ہی لبرل قسم کا معاشرہ تھا، یہاں پر لوگ بڑے ہی پرامن طریقے کے ساتھ رہتے تھے، رواداری یہاں پر عام تھی، تمام مذاہب جو ہے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ رہتے تھے، لیکن بعد میں یہ لوگ آئے تو مذاہب کے ساتھ لڑنا تو دور کی بات ہو گئی، مسلمان ہی مسلمان آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تھے، شیعہ نے سنی کو، سنی نے بریلوی کو، بریلوی نے اہل حدیث کو، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے کفر کے فتوے لگانا سٹارٹ کر دیے تھے۔ یہ ساری تقسیم افغانی پاکستان لے کے آئے تھے، اور اب جب یہ پاکستان سے جا رہے ہیں، خوشحال ہو کے جا رہے ہیں، مگر ان کا جو ایفیکٹ ہے، ان کا جو کلچر تھا، ان کی جو کہہ لیں برے اثرات ہیں جو پاکستان کے اوپر آئے ہوئے ہیں، ان کو ختم ہونے میں ایک طویل عرصہ لگے گا، لیکن یہ حکومت پاکستان نے بہت اچھا ایفیکٹ کیا ہے، بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو پاکستان سے نکالا جا رہا ہے، اور اب ان کے کاؤنٹ ڈاؤن کے جو ڈیز ہیں وہ صرف 5 رہ گئے ہیں۔ 5 دن ان کے پاس سارے ہیں، اور یہ 5 دن کے اندر اپنی تمام تر چیزیں سمیٹیں، ورنہ ان کے خلاف کامبنگ آپریشن جو ہے وہ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ اور اسلام آباد میں گزشتہ رات ایک بہت بڑا آپریشن کیا گیا ہے، جس میں افغانیوں کو جو کہ سیٹلڈ ایریا کے اندر رہ رہے تھے وہاں سے گھروں سے نکالا گیا ہے، اور ان کو دوبارہ گھر میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، ان کو گرفتار کر کے فوری طور پر ڈیپورٹ کرنے کے لیے بارڈر کے اوپر بھیجا گیا ہے۔ تو افغانیوں، اگر آپ عزت سے جانا چاہتے ہو تو 5 دن ہے آپ کے پاس، آرام سے یہاں سے نکل جائیں، ورنہ آپ کے گھروں کے اوپر چھاپے پڑیں گے، آپ کے کاروبار کے اوپر چھاپے پڑیں گے، جہاں پر آپ لوگ رہ رہے ہوں گے ان کے اوپر چھاپے پڑیں گے، اور جو لوگ آپ کو پناہ دیں گے ان کے خلاف مقدمات ہوں گے۔ تو بہتر یہی ہے آپ یہاں سے چلے جائیں، تاکہ بر وقت اور اچھے طریقے سے عزت کے ساتھ آپ جائیں، اور دوبارہ ویزا لے کے پاکستان اگر آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔